والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فإذا عزمت فتوكل على الله. اس دنیا میں اس وقت جو آبادی ہے وہ تقریباً 7 ارب سے زیادہ ہے. اس پوری انسانیت میں اگر ہم مصروف ترین لوگوں کو تلاش کریں، سب سے زیادہ اپنی زندگی میں مشغول ترین جس کی زندگی گزری ہے وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام کائنات کی سیرت پڑھ کے بڑی حیرت ہوتی ہے. آپ زندگی کا کوئی بھی چیپٹر، کوئی بھی رخ اٹھا لیں، کوئی بھی کام اٹھا لیں، کائنات کے امام نے سمجھانے کا پورا حق ادا کر دیا. 40 سالہ دور میں نبوت ملی، 23 سالوں میں امام الانبیاء نے پاکیزگی کے مسئلے سب سمجھا دیا. نماز کا عنوان سارا سمجھا دیا، زکوٰۃ کا باب سارا سمجھا دیا، حج کی بات کریں، روزے کی بات کریں، اس سے آگے نکلے جج کو سمجھا دیا کہ عدالت کو کیسے چلایا جائے، والد کو سمجھا دیا گھر کو کیسے چلایا جائے، ماں کو سمجھا دیا کہ اولاد کی تربیت کیا ہوتی ہے، بیویوں کو سمجھا دیا کہ خاوند کے حقوق کیا ہیں، خاوند کو سمجھایا کہ بیوی کے حقوق کیا ہے. اس سب باتوں کو اپنی جگہ اس امام الانبیاء نے جانوروں کے حقوق بھی بتائے، پرندے حتیٰ کہ کیڑے مکوڑے چونٹیوں تک کے حقوق بھی امام الانبیاء نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سوچیں وہ زندگی کتنی مصروف ہوگی. 23 سالوں میں امام الانبیاء کس قدر مشغول ہوگی. تھوڑی سی بات دیکھتے ہیں، ذہن اکتا جاتا ہے. کہتے ہیں ہم تو تھک گئے. امام الانبیاء کی مصروفیت کا عالم کیا ہوگا. میرے بھائی وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، وہ کسی کے لیے کبھی رکا نہیں کرتا. غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن آج کی سائنس کہتی ہے کہ سورج 1 گھنٹے میں 7,20,000 کلومیٹر کا سفر کرتا ہے. بہتر اللہ جانتا. ایک دن میں جو اس کی رفتار بن جاتی ہے وہ 1,72,80,000 بنتی ہے. 1,72,80,000 کلومیٹر سورج ایک دن میں طے کر لیتا ہے. میرے بھائی وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا. سورج اپنے ٹھکانے کی طرف سفر کر رہا ہے، اور میری اور آپ کی یہ دنیا یوں سمجھے اسے تیز رفتاری کے ساتھ قیامت کی طرف جا رہی ہے. میں اور آپ اس تیز رفتاری کے ساتھ موت کے قریب ہو رہے ہیں. سوال یہ بنتا ہے کہ ہم پھر اپنی زندگی کا ٹائم پاس کیوں کریں، ہم ان باتوں میں کیوں الجھیں جو گناہ بنتے ہیں، ہم اپنا ٹائم ان باتوں میں کیوں ضائع کریں جو کل ہمارے لیے ہلاکت کا باعث ہے. اللہ کے وقت یہ ٹائم، یہ اوقات، یہ زندگی کے لمحات آپ کے لیے بڑے قیمتیں. کھپا دیں اپنی ذات کو، سب لگا دیں صلاحیت اپنی اس بات پر کہ اللہ راضی ہو جائے. قربان کریں اپنی خواہشوں. جانور کی گردن پہ چھری ویسے ہی چلتی، اپنی خواہشات پہ چھری چلا دیں. اللہ کی رضا کے لیے جینا سیکھیں اور رب کی رضا کے لیے مرنا سیکھیں. یہ لمحات گزر جائیں گے، یہ زندگی ختم ہونے والی، اسے کوئی بقا نہیں ہے. اور پھر جو آپ نے عزم کیا، جو آپ نے ارادہ کیا، تو آئیے اس پہ رب پر یقین پیدا کریں. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اگر آپ نے کسی چیز کا ارادہ کر لیا ہے تو رب پر بھروسہ کریں. اور جب رب پر یقین آئے گا نا، تو جو نماز کا آپ نے ارادہ کیا وہ نماز رہے گی نہیں.
میرے کئی بھائی ہیں ارادہ کرتے ہیں کہ کل سے 5 وقت کا نمازی بنوں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ کئی ارادہ کرتے ہیں کل سے میں روزانہ قرآن پڑھوں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ میرے بھائیو یہ ارادے کمزور کیوں پڑ گئے؟ کیونکہ رب کی ذات پر یقین نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو آئے، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، سورج بڑی تیز رفتاری کے ساتھ قیامت کی طرف جا رہا ہے۔ آئے ارادوں کو پختہ کریں، یقین کو پختہ کریں، اپنے رب کی ذات پر توکل رکھیں، نیکیوں کے جو بھی آپ نے ارادے کر رکھے ہیں سب کو تکمیل تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔